اللہ نے شریعت دی محمد عربی کو اور محمد عربی نے شریعت دی صحابہ کو۔ اللہ نے نمونہ بنایا رسول خدا کو، رسول خدا نے نمونہ بنایا جماعت رسول خدا کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ان تینوں آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور بھی کئی آیات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اتباع کا ذریعہ اور واسطہ کسے بنایا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے شریعت لی ہے اور صحابہ کو دی ہے، اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے بھی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ رسول خدا نے اور اللہ نے پھر نمونہ بنایا کن کو؟ صحابہ کو۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اتباع کس کی کرے؟ جماعت محمد کی، جماعت صحابہ کی۔ اب اگر کوئی جماعت صحابہ کی اقتداء نہیں کرتا، اتباع نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، محنت زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اس پہ ایک مثال سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ایک سلا ہوا سوٹ لے کے جاتا ہے اور ایک بغیر سلا ہوا سوٹ لے کے جاتا ہے درزی کے پاس۔ درزی کو دیتا ہے کہ یہ بغیر سلا ہوا سوٹ ہے اور یہ سلا ہوا سوٹ ہے، اس سوٹ کو اس سلے ہوئے سوٹ کی پیمائش کے مطابق بنانا ہے، ڈیزائن بھی ایسی بنانی ہے۔ اب کل جب یہ شخص سوٹ لینے آتا ہے درزی کے بتلائے ہوئے وقت کے مطابق، اور درزی اسے سوٹ دیتا ہے سلا ہوا ویسا کا ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا تھا، جو سلے ہوئے کپڑے دیے تھے ان کے مطابق پیمائش اور ڈیزائن ہے، تو یہ شخص آسانی سے لے لے گا، کسی قسم کا کوئی رفڑا اور پھڈا نہیں کرے گا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق ہے۔ لیکن اگر یہ درزی کے بتلائے ہوئے وقت پہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ کپڑے جو اس نے سی لیے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جیسے اس نے ڈیزائن دی تھی، پیمائش دی تھی، سلے ہوئے کپڑے بطور نمونے اور معیار کے دیے تھے، تو اب یہ کہتا ہے کہ میں نے جو کپڑے دیے تھے ان کے مطابق یہ سوٹ سلا ہوا نہیں ہے، لہٰذا مجھے قبول۔ درزی کہتا ہے کہ میں نے اس سے اچھا سیا ہے، اس سے ڈیزائن بھی اچھی بنائی ہے، تو وہ شخص کہے گا مجھے ڈیزائن سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے اچھا نہیں چاہیے، مجھے ویسا کا ویسا چاہیے، کیونکہ میں نے ایک ڈیزائن دی تھی، میں نے ایک معیار دیا تھا، پیمائش دی تھی، اسی کے مطابق نہیں تو مجھے قبول نہیں ہے، چاہے اس سے اچھا ہی تو نے کیوں نہ سیا ہو، اس سے اچھی ڈیزائن ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح شریعت پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا، رسول پاک نے معیار بنایا، ڈیزائن اور نمونہ صحابہ کو، ڈیزائن اور نمونہ صحابہ کو۔ اب اگر کوئی شخص شریعت پہ چلتا ہے تو اسے صحابہ کرام کی اتباع اور اقتداء کرنی پڑے گی، انہی کے مطابق اپنے اعمال کو ڈالنا پڑے گا۔ اب جو شخص صحابہ کی اتباع کر کے جائے گا تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ نمونے اور معیار کے مطابق اعمال ہیں۔ لیکن کوئی شخص عمل کرتا ہے، محنت بھی اچھی کرتا ہے، عمل بھی زیادہ کر کے جاتا ہے، لیکن صحابہ کو معیار نہیں بناتا، صحابہ کو نمونہ نہیں بناتا، اپنی مرضی سے عبادت کرتا ہے، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اعمال سر انجام دیتا ہے، امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے رضا کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نمونہ دیا تھا، جو معیار دیا تھا، اسی کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہ شخص کہے کہ میں نے محنت زیادہ کی ہے، میں نے جد و جہد زیادہ کی ہے، تکلیف زیادہ اٹھائی ہے، اس سے اچھے عمل کیے ہیں، ان سے زیادہ عمل کیے ہیں، اور تقرب الی اللہ کی جو نیت تھی وہ میری زیادہ تھی، اخلاص زیادہ تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے قبول ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے، فرمائیں گے کہ مجھے تیرے زیادہ تکلیف کی، زیادہ محنت کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تیرے اعمال کے اخلاص کی زیادتی کی ضرورت نہیں تھی، میں نے ایک نمونہ دیا تھا، میں نے ایک نمونہ دیا تھا، معیار دیا تھا، تو نے اس معیار کے مطابق اعمال کو بنانا تھا، انہی معیار کو ہی اپنانا تھا، اسی نمونے پہ چلنا تھا، تو اپنی مرضی کے مطابق چل کے
آیا ہے تو نے میری مرضی کے مطابق عمل نہیں کیے، میرے نمونے کو تو نے نہیں اپنایا، لہذا تیرے عمل مجھے قبول نہیں ہے۔ جیسے وہ درزی کے منہ پہ قمیض اور کپڑے مارے گا کہ قبول نہیں ہے کیونکہ تو نے اپنی مرضی کے سیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے اعمال بھی اس کے منہ پہ مار دے گا کہ یہ اعمال بھی قبول نہیں ہیں کیونکہ تو نے اپنی مرضی کے مطابق کیے تھے۔ لہٰذا پتہ چلا جنت میں جانے کا جو معیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ صحابہ کو بنایا ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی میں جو اعمال ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو صحابہ کے مطابق اور پیروی میں کیے جائیں۔ جو اپنی مرضی سے کیے جائیں چاہے عبادت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔